سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان، مختلف جماعتوں اور مسالک اور سیاسی پارٹیز کے نمائندگان، اور آپ تمام قابل احترام بھائی اور بہنوں، محبت کرنے والے دوستوں اور یاروں نے اورنگ آباد کا نام تو تبدیل کر دیا، لیکن ان کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کے جذبے کو بھی بدل دیں۔ آپ کی پرجوش شرکت اور طوفان برق و باران کے باوجود اس اجلاس میں آپ کی موجودگی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس بحر حوادث میں قائم پہنچے گا وہی اب ساحل تک جو موج بلا کا خوگر ہو، رخ پھیر سکے طوفانوں کا۔ ویسے بھی مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب جب انہوں نے اپنے حقوق کی جد و جہد اخلاص اور عزم و عزیمت کے ساتھ شروع کی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہ روک سکی۔ زنجیریں، جیلیں، ظلم و ستم کے جتنے حربے مسلمانوں کو شکست حوصلہ نہ بنا سکے۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ حضرات گرامی قدر، اوقاف کی حفاظت کے لیے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حکومت وقت کو یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہے کہ ہماری کامیابی کی منزل قریب آ رہی ہے، اور اگر نوشتے دیوار نہ پڑھا گیا تو یہ طوفان برق و باران صرف اس ملک کے مظلوم لوگوں کو بہا کر نہیں لے جائے گا، بلکہ حکومت وقت کے لیے بھی زوال کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے وقت رہتے ہوئے حکومت کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی جانے والی اس تحریک کا جو مطالبہ ہے کہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا ہے اسے حکومت واپس لے لے، اور ملک کا جو امن و امان ہے اسے خراب نہ ہونے دے۔ ابھی یہاں کئی باتیں کی گئی، اور وقت کا جو نیا قانون آیا ہے اس کے سلسلے میں تفصیل بھی بتائی گئی، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سن لیجئے، جب کہیں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کسی زمین کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ نہ میرے باپ کی ہے نہ تمہارے باپ کی ہے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ لیکن وقف کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وقف کی زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے، البتہ ہمارے باپ کی ضرور ہے، اس لیے کہ وقف کی ساری جائیدادیں کسی حکومت کا عطیہ یا احسان نہیں۔ حکومت وقت نے، چاہے وہ کسی کی حکومت رہی ہو، 1 انچ زمین بھی وقف نہیں کی ہے۔ جو وقف جائیدادیں ہیں وہ ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی جائیدادیں، ہمارے باپ دادا کا عطا کیا ہوا سرمایہ ہے، اور لائق اولاد وہ ہوتی ہے
جو اپنے باپ دادا کے عطا کیے ہوئے سرمایے کی حفاظت کرتی ہے، اور ہم اس ملک میں اس سرزمین پر لائق اولاد بتا کر دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، وقف کا یہ نیا قانون جو لایا گیا ہے، یہ وقف جائیدادوں کے لیے نہایت خطرناک، پرانی وقف جائیدادوں پر غاصبانہ قبضے کی راہ ہموار کرنے والا ہے، اور نئی وقف جائیدادوں کے سلسلے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والا ہے۔ یہ مذہب مخالف بھی، یہ دستور مخالف بھی، یہ جو ہمارے SC ST OBC کے بھائی، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے، انصاف پسند ہندو برادران، سکھ بھائی اور مختلف سماج اور سمودائے کے لوگ ہمارے ساتھ اس وقف قانون کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے کہ یہ جان رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ قانون ہے جو مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہم اکیلے یہ تحریک نہیں چلا رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کا مضبوط تعاون ہمارے ساتھ اس وقف قانون کی مخالف تحریک میں شامل ہے، اور یہ جو اتحاد ہے، اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس سلسلے میں کسی بڑے اقدام کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ لکھنے والے لکھ بھی رہے ہیں، بولنے والی زبانیں بول بھی رہی ہیں، لیکن سن لیجئے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حکیمانہ فیصلے کرنے کا عادی رہا ہے۔ وہ سوچ سمجھ کر نزاکتوں اور مصلحتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور جب وقت آئے گا کہ کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے